کیا ایف پی آر اس پوزیشن میں ہے وہ آئی ایم ایف کے دیے ہوئے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر لے گا؟ یہ جو معاشیات کا مسئلہ ہے یہ ایک ملک کی پوری میکرو اکنامکس کے اوپر اس کی بیس ہے. جب تک ایک ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اوور آل تب تک ٹیکس کلیکشن میں بھی اس طرح کی جمپ نہیں آ سکتی. گھر میں کسٹم والوں کی چلتی ہے یا پولیس والوں کی؟ گھر میں میرے خیال دونوں کی چلتی ہے, کبھی کسٹم والوں کی کبھی پولیس والوں کی. شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کسی کو اس سے انسپائر تھی؟ میرے والد صاحب خود بھی غزلیں کہتے تھے, پھر وہ غزلیں ہمیں جتنے بھی ہم چھوٹے تھے ہمیں بٹھا کے انہوں نے سنانی. اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک لاشعوری طور پہ اس طرف کی تحریک پیدا ہو گئی. زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں, زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں, سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں. گناہوں میں بہت بھی ہو تو حصہ نصف ہے میرا, گناہوں میں بہت بھی ہو تو حصہ نصف ہے میرا, سزاؤں کے لیے تنہا مگر حقدار عورت ہوں. ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. ہم وہ شاعرہ بھی ہیں اور کسٹم کلیکٹر ہیں. انہی کی کہانی انہی کے زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سائمہ آفتاب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا شکریہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کرنے کے لیے. جزاک اللہ. انسانی زندگی میں بچپن کی بڑی اہمیت ہے. جی, آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ ہمارا بچپن چونکہ والد صاحب سول سرونٹ تھے تو آپ سمجھ لیں کہ مختلف شہروں میں گزرا, اور وہ بچپن کا ایک ایسا تجربہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو ایک جو دوسرے شہروں کے کلچر کے بارے میں اور دوسری ذاتوں اور قومیتوں کے بارے میں آگاہی ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس کی بہت زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے. ہم لوگ بچپن میں بہاولپور, ڈیچی خان, کوئٹہ, ملتان ان علاقوں میں رہے ہیں, تو پھر وہاں ہمیں باقی کلچر سے بھی ملنے جلنے کا موقع ملا, جیسے سرائکی کلچر سے, بلوچی کلچر سے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی یکجہتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن سے تمام صوبوں کی, تمام ارد گرد کی قومیتوں کی اورینٹیشن ہونی چاہیے. اتنی جگہوں پہ آپ نے, جیسے ساؤدرن پنجاب, سینٹرل پنجاب سے آپ کا تعلق ہے جی, تو اس کی وجہ سے شخصیت پہ کیا اثر پڑا؟ میرا یہ خیال ہے اس سے شخصیت پہ آپ کی ایک اچھا اثر پڑتا ہے. آپ ایک دوسرے کلچر کو, دوسری زبان کو, دوسری قومیتوں کے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی اور ان کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرنے کی آپ کو میرے خیال صلاحیت ملتی ہے. اس سے آپ کی شخصیت میں جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی ہمہ جہتی آ جاتی ہے, اور وہ آپ ایک جس کو کہیں گے کہ ویل ٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف آپ کی صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب کا ایک بڑا مخصوص کلچر ہے. یہاں پہ ذات پات کی کچھ نظام ہے, پھر اس طرح سے بڑا ریجیمنٹڈ سا ایک چلتی ہے صورتحال کہ فلانا اس کاسٹ سے ہے, فلانا ایسے ہے, پھر اس طرح سے جاٹ میں, راجپوت میں, اور ارائیوں اور گجر اور اس قسم کا بہت زیادہ یہاں پہ رواج ہے. لیکن جب آپ تھوڑا اپنا مختلف شہروں میں جاتے ہیں پاکستان کے, بعد میں خیر میں کراچی, حیدرآباد بھی اپنی نوکری کے دوران سرو کیا میں نے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کن چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں تو بہت سی اور خوبیاں یہاں کے اور بہت سی جگہوں پر لوگوں میں موجود ہیں, اور ہمیں ان کی اچھی عادتیں, اچھا کلچر اپنانا چاہیے. تعلیمی میدان میں کیسے اپنے جوہر دکھایا آپ نے؟ تعلیمی میدان میں جی میں نے میٹرک تک تو سائنس رکھی اور ارادہ بھی یہی تھا کہ شاید ڈاکٹر بنوں گی, لیکن اس کے بعد میں نے وہ ترک کر دیا اور میں جنرل سائنسز کی طرف آ گئی, کیونکہ اس وقت تک میں یہ سوچ چکی تھی کہ میں نے سی ایس ایس دینا ہے. تو پھر میں نے اپنی گریجویشن کی اور اس کے بعد سی ایس ایس کا امتحان دیا, جس میں میں پاس ہو گئی, اور پہلی دفعہ ہی میں کسٹم گروپ میں میرا انتخاب ہوا اور میں تب سے وہیں نوکری کر رہی ہوں. کیا یہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کا اثر تھا کہ آپ اس طرف آ گئیں؟ فیملی میں باقی لوگ بھی کچھ ان عہدوں پہ تھے, کیا آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ میرے والد صاحب سول سرونٹ تھے, میرے چچا سیشن جج ہیں, میری فیملی میں ججز بھی ہیں, آرمی سے بھی ہیں, یعنی آفیسرز میں رینک میں لوگ تھے, ننیہال میں بھی اور ددھیال میں بھی. اور سول سروسز کرنے کا خیال تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے والد کو ہی دیکھ کر مجھے آیا کہ جی یہ والی نوکری جو ہے پاکستان میں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ایک باعزت طریقہ روزگار بھی ہے, یہاں پہ آپ چیزوں میں ڈفرینس بھی لا سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کرنے میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.
آپ کی فیملی پیری مریدی کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہے جی. تو آپ نے بطور ورکنگ وومن کام کرنا، کیا کسی ہرڈر کا سامنا کرنا پڑا، کسی نے روکا یا کوئی سارے لوگ سپورٹنگ تھے؟ کیسا تھا یہ تجربہ آپ کا؟ ایکچولی میرے والد صاحب بھی گدی نشین تھے، ہماری کئی پشتوں سے گدی نشینی چلے آ رہی ہے. بادشاہ پور آپ کے گاؤں کے بالکل قریب ہے، وہاں پر میرے جو بزرگان ہیں ان کی سخی احمد شاہ صاحب کی گدی ہے. پھر اس کے بعد میرے والد بھی اس گدی پر رہے جانشین. لیکن میرے والد میں ایک اور خوبی تھی، اور وہ یہ کہ وہ شاعر تھے. ان کی بھی کتابیں 3 اردو اور 1 پنجابی کی چھپ چکی ہیں. تو وہ بڑے میں یہ کہوں گی کہ بڑے وسیع نظر تھے، اور وہ لڑکے اور بچی میں اور اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں پہ ان کی بیٹی جو ہے وہ نہیں پاؤں رکھ سکتی اور صرف وہ بیٹوں کے لیے مخصوص ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے میری ہر چیز میں بہت حوصلہ افزائی کی، سول سروسز میں آنے سے، شاعری سے، زندگی میں کوئی بھی اگر میں نے چیز پرسیو کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس میں ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے. اور چونکہ والد صاحب بہت زیادہ وسیع نظر تھے، اور میرے پھر اس لحاظ سے فیملی میں مجھے کہیں پہ بھی یہ پرابلم نہیں آئی کہ جی اگر یہ ورکنگ وومن کے طور پہ یا آفیسر کے طور پہ آگے اپنا کیریئر بڑھانا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ آنی چاہیے. بلکہ بعد میں یہ کہوں گی کہ مجھے فالو کرتے ہوئے میری بہت سی کزنز جو ہیں انہوں نے بھی پھر سروسز میں آئی ہیں، سول سروس میں بھی آئی ہیں، لاء کو پرسیو کیا ہے، کوئی پبلک پروسیکیوٹرز ہیں، کوئی لیکچررز ہیں. تو ایک ورکنگ وومن کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کلچر وہ بہتر تھا. اور میری پھپھو اور میری والدہ اور میری ننیال والی سائڈ پہ بھی خواتین ورکنگ تھیں. تو ایک دونوں فیملیز کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ حاصل رہی اس معاملے میں. فیملی میں کسی ایک شخص کا سپورٹ کرنا بھی انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے، اور خصوصاً بچی کے لیے والد صاحب کا سپورٹ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے جسے والدین ہی زیادہ تر کرتے ہیں، وہ ہے شادی. اس فیصلے میں آپ کی مرضی تھی یا والدین کی مرضی تھی، یا کس طریقے سے آپ نے یہ فیصلہ لیا؟ شادی کا فیصلے بھی میرے والد صاحب کا اس میں یہی مین ایک کنسرن تھا کہ جی آپ جہاں چاہے شادی کیجئے، اس میں آپ کی سپورٹ کروں گا آپ کو. مطلب انہوں نے خود کبھی بھی ہم پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہاں شادی کرنی ہے یا میں تمہارے لیے رشتہ چوز کروں گا. اور دوسرا لیکن ان کی جو ایک اس کے بارے میں رائے تھی وہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بہت اہم تھی. ان کی رائے یہ تھی کہ تم پہلے خود کچھ بن کر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، اپنے آپ کو سیلف سسٹیننگ سچویشن میں لا کر اس کے بعد شادی کا فیصلہ لینا. اور اسی طرح میں نے کیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو میری شادی تھی اس میں میری اور میرے والدین دونوں کی مرضی شامل تھی. یعنی کہ وہ فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ہم ایک دوسرے کو واقف تھے ایک دوسرے سے، اور اس طرح سے فیصلہ ہوا. گھر میں کسٹم والوں کی چلتی ہے یا پولیس والوں کی؟ گھر میں میرے خیال دونوں کی چلتی ہے، کبھی کسٹم والوں کی کبھی پولیس والوں کی. اور گھر میں تو ایک ٹیم بن کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم ٹیم کی طرح ہی کام کرتے ہیں. اور لیکن پولیس والوں کی ہیلپ بہت رہتی ہے کسٹم والوں کو. یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ جو زندگی کا سفر ہے اس میں دونوں پہ یہ مل کر چل رہے ہیں، زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. بچے کتنے آپ کے اور کیا کرتے ہیں؟ 3 بچے ہیں جی. ایک بیٹی ہے میری جو سائیکالوجی میں جس نے گریجویٹ ابھی کیا ہے. بیٹا میرا بھی یونیورسٹی کا سٹارٹ کیا ہے اس نے کمپیوٹر سائنسز میں. اور چھوٹے والا میرا بچہ جو ہے وہ آٹزم ہے، اس کو وہ اسپیشل کڈ ہے. وہ 12 سال کا ہے. ویسے وہ بالکل ٹھیک ہے جسمانی طور پہ، لیکن اس کی لرننگ تھوڑی سی کمزور ہے. تو وہ اپنے اسپیشل اسکول میں جاتا ہے، اور ہمارے گھر کی رونق ابھی تک وہ جو ہے ایک چھوٹے بچے کی صورت میں برقرار ہے اس کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کسی کو اس سے انسپائر تھی یا کسی کے کہنے پہ آئیں یا اپنی ذاتی فیصلہ تھا؟ شاعری جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ میرے والد صاحب شاعر ہیں جی، اور بچپن سے ہم شاعروں کا آنا جانا اور شاعروں کی آمد و رفت اور شاعری کا تذکرہ اور یہ سب دیکھتے رہے اپنی زندگی میں. اپنے بچپن میں میرے والد صاحب خود بھی غزلیں کہتے تھے، پھر وہ غزلیں ہمیں جتنے بھی ہم چھوٹے تھے ہمیں بٹھا کے انہوں نے سنانی، پھر انہوں نے شعر ڈسکس کرنے. تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک لاشعوری طور پہ اس طرف کی تحریک پیدا ہو گئی. اور 9ویں 10ویں میں میں نے کچھ نہ کچھ شعر کہنے شروع کیے، اور والد صاحب نے ظاہر ہے اس بات کی بہت حوصلہ افزائی کی اور میری اصلاح کی، مجھے گائیڈ کیا. والد صاحب کے دوستوں نے، ان کے دوستوں میں منیر نیازی صاحب شامل تھے، ان کے دوستوں میں محسن نقوی صاحب شامل تھے، حسن رضوی صاحب شامل تھے، اظہار الحق صاحب شامل تھے. تو پھر ان کی رہنمائی میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتی رہی.
ان میں سے کسی ایک شخصیت کی بھی رہنمائی ہو تو بندہ بہت بڑا شاعر بن سکتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ بطور شاعر زیادہ انسپائر ہوں؟ بطور شاعر میں یہ اب آپ سے کہوں کہ شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ ہم ظاہر ہے کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اردو ادب پہ بھی اور ہر قسم کے ان لوگوں پہ جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں سننے کی حد تک یا شعر کہتے ہوں. وہ ان بڑے لوگوں کو اگنور کیے بغیر تو آگے اپنی شاعری میں بھی نہیں بڑھ سکتے، میرا یہ خیال ہے. تو وہ تو امپیکٹفل ہیں، لیکن اب ہم لوگ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اچھے شاعر سے زیادہ اچھا شعر جو ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی فضا میں اس سے انسپائر ہوتے ہیں. تو اچھے شعراء میں یہ کہوں گی کہ جو مجھے اپنے مزاج کے قریب لگے ان میں اگر آپ ظاہر میر تقی میر کا یا مرزا غالب کا تذکرہ نہ کریں تو بات تو بنتی نہیں ہے اردو شاعری کے حوالے سے. داغ مجھے پسند ہے اپنے اسلوب کے حوالے سے، مومن پسند ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پوسٹ پاکستان ایرا میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر فیض کا ظاہر ہے بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. احمد فراز صاحب کا اپنا لہجہ ہے. جان ایلیا بھی ایک اپنے رنگ میں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے زندگی کے موضوعات جتنے موضوعات کو کور کیا ہے اپنے شاعری میں، وہ نوجوان نسل کو شاعری سے جوڑنے میں اس میں بہت مدد ملی ہے. دوسرا انہوں نے شاعری کو جتنا آسان کیا ہے، اتنا سہل کیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی فہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ورنہ شاعری جو پچھلی روایتی شاعری تھی وہ مشکل پسندی اور اپنی اس چیز میں اس قدر اس کا رجحان تھا شعراء کا کہ وہ اپنی ایک کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اس طرح سے آسان نہیں بناتے تھے کہ کوئی عام قاری اس کو گرفت میں لے سکے. تو میں یہ کہوں گی کہ پھر جان ایلیا ہیں. اب آج کل کے دور میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت سے شعراء ہیں. شاہین عباس صاحب اس میں آپ سمجھ لیں سر فہرست ہیں. خواتین میں حمیدہ شاہین آپی ہیں جو کہ مجھے بہت انسپائرنگ لگتی ہیں. انور شعور صاحب ہیں، احمد مشتاق ہیں، جمال احسانی صاحب سمجھ لیں آپ کہ ان سے بہت انسپریشن ہے مجھے. محبوب خزاں صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. تو شاعر تو بے شمار ہیں. اب جو خود شعر و شاعری کرتا ہو اس سے آپ کسی ایک شاعر کا نام پوچھ کر بہت زیادتی کریں گے. اچھا، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور سمجھا جاتا ہے. جی، سوشل میڈیا کے دور میں تہذیب صاحب اور علی زریون صاحب جو ہیں وہ بہت حد تک جو ٹرینڈنگ چل رہے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے بطور شاعر، کتنی اہمیت ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا کتنا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے علی زریون اور تہذیب دونوں کو پرسنلی بھی میں جانتی ہوں کیونکہ ہماری مشاعروں میں اس کے علاوہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. تہذیب اور علی زریون بطور شاعر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت جینون شاعر ہیں. انہوں نے شاعری پہ محنت کی ہے، دونوں نے اپنی شاعری پہ بہت محنت کی ہے، لیکن انہوں نے ایک یہ اسٹریٹجی بھی اپنائی ہے کہ لوگوں کو ٹرینڈ میں لانے کے لیے، مطلب کہ انہوں نے شاعری کو میں کہوں گی گھر گھر پہنچایا ہے، نوجوان بچوں تک پہنچایا ہے. شاعری کو ریوائیو کرنے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک شاعر شاعری کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک تخلیقی تسکین کے لیے شاعری کرتا ہے، لیکن اگر وہ عوام میں پہنچ نہیں رہی اور اس کا پیغام یا اس کی سوچ آگے ٹریول نہیں کر رہی تو وہ بھی ایک تشنگی رہ جاتی ہے آپ کے تخلیقی سفر میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اگر انٹرنیٹ کو اپروچ کیا ہے اور وائرل ہوئے ہیں تو اس سے ہم یہ تاثر نہیں لے سکتے کہ ان کی شاعری میں کانٹینٹ نہیں ہے. ان کی شاعری میں کانٹینٹ بھی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ وائرل ہوئے. ظاہر ہے ان کے ہر طرح کے شعر وائرل ہوئے جن میں شعریت زیادہ تھی، شعری لحاظ سے بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی وائرل ہوئے، اور جو نوجوانوں کو زیادہ اپیل کرتے ہیں اس طرح کے شعر بھی ان کے وائرل ہوتے ہیں. ان کا یہ کنٹریبیوشن میں ہمیشہ مانوں گی کہ انہوں نے مشاعروں میں اور شاعری کو سوشل میڈیا پر لانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. سرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جی. منڈی بہاؤدین کا بیک گراؤنڈ تھا کہ منڈی بہاؤدین سے سارے لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ سی ایس ایس کر جاتے ہیں، ججز اور وکلاء کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ منڈی بہاؤدین کو کیسے دیکھتی ہیں اس کمپٹیشن میں؟ منڈی بہاؤدین مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا ڈائنامک ضلع ہے اور وہ اس طرح کی ایک دھرتی ہے کہ جہاں کے لوگ جو ہیں نا روزگار کے لیے اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے
بہت حد تک جا سکتے ہیں. مطلب وہ آپ دیکھیے کہ یہاں سے امیگرینٹس کی کتنی تعداد ہے جو کہ یورپ اور دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی جگہ سے, اپنی کمفرٹ زون سے, اپنی اسپیس سے نکل کے بھی یہاں پر لوگ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ یہاں کے لوگ لائق بھی ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زرخیز دماغ بھی دیا ہے. جیسے زرخیز زمین دی ہے منڈی بہاؤدین کو, اسی طرح کا زرخیز دماغ وہاں کے لوگوں کا ہے. تو وہ جس شعبے میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ وہ اچھی ترقی کرتے ہیں. اور واقعی یہاں سے بہت سے نامور بیوروکریٹ اور نامور افسران جوڈیشری کے اور باقی سارے شعبہ جات سے, ایون ڈاکٹرز اور باقی پروفیشنلز بھی جو ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں اپنا مقام بنایا. تو میں اس کو ایک زرخیز علاقہ کہوں گی اس لحاظ سے کہ یہاں کے زمین بھی زرخیز ہے اور یہاں کے انسان بھی زرخیز ہیں. جب آپ نے CSS کیا اس سے لے کر اب تک کتنا ڈیفرنس ہے, اور آپ نئے آنے والے بچوں کو کیا نصیحت کریں گی, وہ کن گائیڈ لائنز کو فالو کر کے زیادہ بہتر طریقے سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جب میں نے CSS کیا تھا تب تو CSS کی تیاری کے لیے کسی اکیڈمی وغیرہ کا رواج ہی نہیں ہوتا تھا, اور ہر کوئی اپنے تئیں تیاری کرتا تھا اور CSS کے پیپرز دیتا تھا. اب CSS کے فارمیٹ میں یہ ہو گیا کہ کافی چینجز آ گئی ہیں, بہت سی اکیڈمیاں منظر عام پہ آ چکی ہیں جو تیاری کرواتی ہیں CSS کی. لیکن میں یہ نئے نوجوانوں کو یا نئے لوگوں کو جو CSS کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ اکیڈمیوں سے کوئی نہ کوئی گیس لے کے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی گائیڈ لائن لے کے آپ CSS کوالیفائی تو کر لیں گے, لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور آپ کو عبور نہیں ہوگا ان سبجیکٹس پہ جن سے آپ نے کیا ہے CSS, جن کے تھرو, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کا, میں یہ کہوں گی کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی اگر اس لیول کی نہیں ہے تو پھر آپ کو آگے نوکری میں مسائل پیش آئیں گے. کوالیفائی ہونا ایک منزل ہے, اس سے اگلی منزل ہے کہ آپ نے اس سرکاری نوکری کو لے کر چلنا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی اور اپنی جو ہے ایک مطلب مدد کرنی ہے. آپ نے اپنے دفتر میں کام کرنا ہے, لوگوں کو ریلیف دینا ہے. سرکاری ملازم کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ریلیف دیں. تو اگر آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, آپ کا وہ مطلب آپ کے پس منظر میں دماغ کے یہ بات نہیں ہے کہ ایکچولی میں نے یہ نوکری کا پرپز کیا ہے اور کس لیے میں نے یہ کرنی تھی, تو پھر آپ کو ظاہر مسائل پیش آتے ہیں, پھر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو محنت سے اگر آپ اپنا یہ سول سروسز کا امتحان کوالیفائی کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ بہتر ہوگی اور پروفیشنلی آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. آپ کی پروفیشنل لائف کہاں سے شروع ہوئی, کیسی جا رہی؟ میری پروفیشنل لائف جی, میں کسٹمز میں میری 1999 میں تعیناتی ہوئی بطور اسسٹنٹ کمشنر یا اسسٹنٹ کلیکٹر اس کو کہتے ہیں, اور اس وقت میں گریڈ 20 میں کلیکٹر کے طور پہ فرائض انجام دے رہی ہوں. 25 سال ہو گئے تقریباً میرے اس سفر کو, ماشاءاللہ. اور میرا یہ خیال ہے کہ FBR کی نوکری بہت زیادہ سٹریسفل ہے. ادھر چونکہ آپ کو ٹارگٹس ملتے ہیں, ریونیو اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور ڈیوٹی ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں اور اس کے بارے میں تمام جانکاری رکھنی پڑتی ہے. تو یہ نوکری بڑی ایک علمی قسم کی نوکری ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا شاہی فرمان کی طرح اور نیچے سب کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی بہت سا کام کرنا پڑتا ہے, بہت سے کام کو سپروائز کرنا پڑتا ہے, اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اور گورنمنٹ کے ریونیو کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو یہ کام کافی میرا یہ خیال ہے کہ مشکل بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے. کسی بھی ریاست کے لیے ٹیکس کو اکٹھا کرنا بڑی اہمیت کا عمل ہوتا ہے. FBR پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ہے. کیا FBR اس پوزیشن میں ہے وہ IMF کے دیے ہوئے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر لے گا, اور کیا سچویشن جا رہی ہے؟ دیکھیے جو FBR ہے وہ تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے ہے, اور IMF ہمیں گاہے ظاہر مذاکرات کرتے ہیں, ٹارگٹس دیتے ہیں اور ہم ان کو اچیو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کافی حد تک ان میں ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح کی میئرز وہ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک آپ سمجھیں کہ ہم پہنچتے بھی ہیں. مگر یہ جو معاشیات کا مسئلہ ہے نا, یہ ایک ملک کی پوری میکرو اکنامکس کے اوپر اس کی بیس ہے. یعنی کہ جب تک ایک ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اوور آل, تب تک ٹیکس کلیکشن میں بھی اس طرح کی جمپ نہیں آ سکتی. ہماری اکانومی کا جو مسئلہ ہے وہ ہے انفارمل اکانومی, یعنی ہمارے بہت سارا جو پیسہ ہے جس پہ کہ ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے وہ اکانومی کی مین سٹریم کا یا وائٹ منی کا
میں یہ کہوں گی کہ حصہ ہی نہیں ہے, وہ بلیک اکانومی میں چلے جا رہا ہے. تو یہ ایف بی آر کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس طرح کی انکمز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان انکمز کو ٹیسٹ کرے, کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو نا دہندہ ہیں, آج تک ٹیکس میں رجسٹر ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا ڈیو ٹیکس پے نہیں کیا. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکس چور ہیں, یعنی وہ رجسٹر تو ہیں لیکن کسی نہ کسی ٹیکنیک سے وہ اپنا ٹیکس کم کر کر کے اور جو ڈیو ہوتا ہے وہ جمع نہیں کرواتے. تو یہ ایک کانسٹنٹ, میں یہ کہوں گی یہ بھی ایک جہادی سی کیفیت ہے کہ ان لوگوں کا پیچھا کرنا اور ان سے درست ٹیکس جمع کروانا. کیا ایف بی آر جس حد تک آزاد ہونا چاہیے اتنا آزاد ہو کر پاکستان میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیے, آزاد تو اپنے اگر کوئی بندہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور اسے ٹیکس نیٹ میں ہم لانا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر تو یہ پابندی کبھی بھی نہیں ہے نا کہ ہم اس کو نہ لائیں. قانون ہمیں یہ کہتا ہے, ہماری سپروائزری مینجمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے, حکومت ہمیں یہ کہتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایف بی آر کو وہ کام کرنے کے لیے کہ جو ایف بی آر کے دائرہ اختیار میں ہے بالکل آزاد ہے اور کوئی اس کو اس میں قدغن کا سامنا نہیں ہے. لیکن یہ ایک چیلنج ایف بی آر کے لیے ضرور ہے کہ اگر ایک ملک معاشی لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار ہے نہیں لوگوں کے پاس اور چیزیں مشکل کا شکار ہیں, تو اس سارے کا سٹریس ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن پہ ضرور آتا ہے. کیا کبھی پریشر بھی برداشت کرنا پڑا؟ جی, پریشر تو یہاں کا ظاہر ہے کہ سرکاری نوکری کا یا کسی بھی نوکری کا حصہ ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ لوگوں سے گورنمنٹ کا ریونیو مانگنا شروع کر دیں تو پھر وہ ہر طرح کی سفارشیں اور ہر طرح کے جو ہیں پریشر وہ آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آفرز بھی کرتے ہیں, بالکل آفرز بھی کرتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا آپ آفر سے رام ہو جائیں یا آپ پریشر سے رام ہو جائیں, کو کسی نہ کسی طرح ان کی جو ہے بات مان لی جائے, لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا. مجھ پہ تو خیر دونوں چیزیں بے اثر ہیں, اس لیے میں تو پوری جو ہے ریلیکس ہو کے ان چیزوں کا سامنا کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ تو کچھ نکلنے والا ہے نہیں میرے اوپر کم از کم. تو دیکھیں پھر میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ورکنگ وومن ہونا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب میں نے جاب شروع کی اور اب 25 سال گزر گئے ہیں اس سارے معاملے کو, بتدریج چیزیں آسان ہوئی ہیں خواتین کے لیے, اور کئی شعبے ایسے کھلے ہیں جہاں پہ خواتین کا جانا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا یا بڑا سٹرینج سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ کیسے ادھر کا رخ کر لیا. فار ایگزامپل پولیس میں خواتین کا جانا, ایئر فورس میں خواتین کا جانا, آرمی میں جانا, یا اس طرح کے کئی ایسے ٹیکنیکل شعبے جن میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید خواتین کبھی نہیں جا پائیں گی. اب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے. ایک عورت کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا نوکری میں, میرا یہ خیال ہے کہ دگنی مشکل ہوتی ہے, کہ آپ کو یہ بتانا کہ میں سیریس ہوں, میں پروفیشنل ہوں اور میں بھی اس نوکری میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئی ہوں اسی سطح پر جس پر کوئی مرد آیا ہے. یہ ایک چیلنج ہوتا ہے عورت کے لیے, اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہمارے دفتر والے اور ہمارے اپنے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہم اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے عورتوں کے لیے یہاں چیلنجز ہیں, تو بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ. میری نوکری میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے سے سینئر خواتین کی کافی تعداد موجود تھی کسٹمز میں, تو اس سے یہ مجھے ایک فائدہ ہوا کہ پہلے سے وہ راستہ بنا ہوا تھا اور مجھے اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ریزسٹنس یا مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا, تھوڑی سی ہم آخر میں آپ کی شاعری کی بات کر لیتے ہیں. آپ اپنا کلام تھوڑا سا ہمیں. جی, میں آپ کو ایک دو غزلیں اپنی سنا دیتی ہوں. ابھی آپ نے خواتین کی ہی مشکلات کی بات کی تو میں ایک نسائی موضوع کے اوپر میری غزل ہے, اس کو میں پیش کر دیتی ہوں کہ زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں, زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں, سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں. گناہوں میں بہت بھی ہو تو حصہ نصف ہے میرا, گناہوں میں بہت بھی ہو تو حصہ نصف ہے میرا, سزاؤں کے لیے تنہا مگر حقدار عورت ہوں, سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں. گناہوں میں بہت بھی ہو تو حصہ نصف ہے میرا, سزاؤں کے لیے تنہا مگر حقدار عورت ہوں. میرے اندر نمو پاتی ہیں آنے والی نسلیں بھی, خدا کے بعد میں تخلیق کا کردار عورت ہوں, اور یہ بے برکت رفاقت دسترس کی دین ہے پیارے,
तुझे हासिल हूं अब तेरे लिए बेकार औरत हूं। मुझे हर फैसले और उसकी कीमत का तायुन है। मैं अपनी जीत औरत हूं, मैं अपनी हार औरत हूं, और मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी। मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूं। और एक और गजल से मैं कुछ शेर सुना देती हूँ जी आपको। महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, हमको भी तब आ जाती थी आवाज हमारी। फैला लिए जब पर तो ये अंदाजा लगाया, तुझ तक नहीं रुकने की ये परवाज हमारी। एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, बेकार गई सारी तगोताज हमारी। और कब वस्ल के आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब वस्ल के आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब होगी यहाँ गुफ्तगू आगाज हमारी। और हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, करते रहो सीढ़ी नजरअंदाज हमारी। और मसनूई शराफत के लिबादे का करें क्या, मसनूई शराफत के लिबादे का करें क्या, रुसवाई भी होती नहीं मुमताज हमारी। महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, हमको भी तब आ जाती थी आवाज हमारी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपसे मिलकर और पॉडकास्ट में आके बहुत खुशी हुई।